انسان دین پر اندر کی طاقت سے چلتا ہے. جتنا یقین ہوگا انسان کے دل کے اندر دین میں کامیابی کا، اسی حساب سے یہ انسان دین کے اوپر چلے گا. اس کی ایک دفعہ مولانا محمد احمد صاحب نے ایک مثال دی کہ ایک جہاز مثال کے طور پر چلا اسلام آباد سے کراچی کی طرف، تو وہ جہاز 2 گھنٹے ہو گئے، 3 گھنٹے ہو گئے، کراچی نہ پہنچا. تو انہوں نے فون کیا کہ وہ جہاز کی طرف پہنچا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی یہاں سے تو چلا گیا. کرتے 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 1 دن گزر گیا لیکن جہاز کو کوئی پتہ نہیں چلا. تو بالآخر کراچی والوں نے پوچھا بھائی جہاز نہیں پہنچا، مسئلہ کیا ہے؟ 1 دن ہو گیا ہے، 1 دن میں تو ریل گاڑی بھی پہنچ جاتی ہے. پھر انہوں نے پوچھا بھائی یہ جہاز آیا کیسے؟ کہا جی اس کو 20 گدھے کھینچ کے لا رہے ہیں. تو یہ ایک لطیفہ سنایا مولانا محمد صاحب نے. مقصد یہ تھا کہ جیسے جہاز گدھوں سے نہیں چلتا، وہ اندر کے فیول سے چلتا ہے، اندر کے جو اس کا پیٹرول وغیرہ ہوتا ہے، آئل ہوتا ہے، اس سے چلتا ہے. تو یہ اسی طرح یہ انسان جو ہے، یہ انسان بھی اندر کے فیول سے چلتا ہے. باہر کے ڈنڈوں سے یہ انسان نہیں چلتا کہ ڈنڈوں سے آپ نافذ کر دیں کوئی چیز، اس طرح نہیں ہو سکتا. وہ تو جب تک اس پبلک کے اندر، اس کے اندر سے وہ چیز نہیں اٹھے گی کہ ہم نے شریعت کے اوپر چلنا ہے، اللہ کے عوامر پورے کرنے ہیں، نبی کے طریقوں پر چلنا ہے، تب تک یہ انسان دین پر چلے گا نہیں. تو اس کی ایک مثال مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی ایک دفعہ دی کہ ان کے ایک اسکول ماسٹر تھے، وارڈن ہاسٹل کے، ان کے ٹیچر بھی تھے اور ہاسٹل کے وارڈن بھی تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے نماز کمپلسری کر دی، ضروری کر دی ہر لڑکے کے اوپر. ان کا نام تھا طالب حسین. تو مولانا کہتے کہ میں نماز میں کھڑا تھا ہاسٹل کی مسجد میں، تو وہ ایک لڑکا ہمارا آیا کلاس فیلو اور میرے ساتھ آگے کھڑا ہو کے کہنے لگے کہ نیت کی تھی نماز ہی خاص کر دے اللہ کے واسطے، بجائے یہ کہنے کے اس نے کہا کہ نیت کی تھی نماز دی خاص کر واسطے طالب حسین دے، 4 رکعت نماز اللہ اکبر. تو مولانا کہتے ہیں میری ہنسی چھوٹ گئی. میں نے کہا اللہ کے بندے، یہ تو اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے اور طالب حسین کی پڑھ رہا ہے. تو اس نے کہا بھائی طالب حسین کی پڑھ رہا ہوں، اللہ کے لیے پڑھتا تو میں جو ہے نا خود آتا. اور پھر اس نے غالباً وضو بھی نہیں کیا ہوا تھا، بغیر وضو کے وہ نماز پڑھ رہا تھا. تو وہ طالب حسین صاحب کے ڈر سے وہ نماز پڑھ رہا تھا. تو اس لیے جب تک انسان کے دل کے اندر دین کی اہمیت نہ ہو تو وہ دین پر کیا چلے گا. اور اس بات کی محنت کرتے تھے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام. اس انسان کے اوپر محنت ہوتی تھی کہ یہ انسان اندر سے بنے، اندر سے تبدیل ہو. اندر سے تبدیل ہوگا تو وہ پھر دین کے اوپر چلے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے ہدایت کے راستے کھولتے ہیں. ہدایت سب سے قیمتی خزانہ ہے. یہ ویسے ہی اللہ پاک نہیں دے دیتے کسی کو. تو یہ دین پر لانے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے، دین پر چلانے کے لیے یہ ایک محنت کرنی پڑے گی، اور ہر فرد امت کو محنت کرنی پڑے گی.
اگر باپ نے محنت کر کے ایمان بنایا تو وہ بیٹے کو منتقل نہیں ہو سکتا. ہاں ایک ماحول باپ فراہم کر سکتا ہے لیکن بیٹے کو الگ سے محنت کرنی پڑے گی. تو ہر فرد جو ہے اس کو محنت میں شریک ہونا پڑے گا. یہ اللہ کی بڑائی کو دلوں میں لینے کے لیے یہ محنت ضروری ہے. جب تک یہ انسان اپنا یقین نہیں بنائے گا تب تک دین پر چلنا اس کے لیے ناممکن ہے. دیکھیں نا، جزا کا یقین، سزا کا یقین، جو کچھ میں دنیا میں کر رہا ہوں اس کا میں نے جواب دہی کرنی ہے، اس بات کا یقین قبر میں سوال جواب ہوگا، محشر میں سوال جواب ہوگا. جب تک ان باتوں کا یقین انسان کے دل کے اندر نہیں ہوگا تو یہ انسان بھلا پھر کس کی پرواہ کر سکتا ہے؟ تو یہ تو دنیا کے اندر یہ یقین دنیا کی زندگی کا مقصد ہے ہی اس کے لیے کہ یہ انسان یہ یقین بنائے اور اس کی بنیاد پر یہ انسان اعمال کرے اور یہ مایا لے کر یہ انسان قبر میں جائے، محشر میں جائے. اور یہی اس کی آزمائش ہے، یہی اس کا امتحان ہے، ورنہ اور کس چیز کا امتحان ہے؟ کھا پی تو جانور بھی لیتے ہیں، سو تو جانور بھی لیتے ہیں، آرام وہ کر لیتے ہیں، بچے والا وہ بھی پیدا کر لیتے ہیں، باقی ضروریات زندگی تو جانور بھی پوری کر لیتے ہیں، جنگل کے اندر رہنے والے بھی پورے کر لیتے ہیں. تو انسان کی جو زندگی کا مقصد ہے کہ یہ انسان اپنے یقین اور اعمال کو بنائے. اعمال بنانے پڑتے ہیں، جیسے دنیا کی ہر چیز بنانی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، دل دماغ لگانا پڑتا ہے، مال جان لگانی پڑتی ہے، اسی طرح اعمال بنانے کے لیے بھی محنت ہے، لگاتار محنت ہے. بغیر محنت کے اعمال بنتے نہیں ہیں.